بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وطمئن إلى خير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز طالبات چیپٹر 19 ٹھیک ہے. اکثر ہیں کلاس میں؟ جی سر. چیپٹر 19 بنی آدم یعنی آدم. وعلیکم السلام. بنی آدم یعنی آدم کی اولاد کے کفر اور ترک دین یعنی دین کو چھوڑنے کا بنیادی سبب بزرگوں کے بارے میں غلو. ٹھیک ہے، پہلے لکھ لیجئے بنی آدم کے کفر اور ترک دین. دین چھوڑنے کا جو ترک دین چھوڑنے کا ریزن جو ہے وہ آج پتہ چلے گا. بنی آدم کے کفر اور ترک دین کا بنیادی سبب بزرگوں کے بارے میں غلو کا مطلب ہوتا ہے عزت اور تکریم میں حد سے بڑھ جانا. ٹھیک ہے، عزت و احترام میں حد سے زیادہ آگے بڑھ جانے کو بولتی ہیں. ٹھیک ہے، بنی آدم کے کفر اور ترک دین کا بنیادی سبب بزرگوں کے بارے میں غلو کرنا. ٹھیک ہے، لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ ایک بار اور بول دوں؟ چلیے سر ایک بار اور بول دیجئے. ایک بار اور بول دیتا ہوں تاکہ ہاں میں بول رہا ہوں. بنی آدم کے کفر اور ترک دین مطلب ہوتا ہے دین کو چھوڑنا، ہے نا. ترک دین کا بنیادی سبب یعنی بنیادی وجہ بزرگوں کے بارے میں غلو ہے. غلو کا مطلب ہوتا ہے عزت اور تکریم میں حد سے زیادہ بڑھ جانا. کلیئر ہے؟ اب اس ہیڈنگ کو سمجھیے. پہلے آدم علیہ السلام کی اولاد ہم سب ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کچھ مومن ہیں اور کچھ کفار ہیں اور کچھ مشرکین ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو دین میں آئے اور دین سے پھر گئے. ٹھیک ہے، جو دین سے پھر گئے ان کے دین سے پھر جانے کی جو سب سے بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کو نام نہاد بزرگ بناتے ہیں اور ان کو حد سے زیادہ عزت اور احترام کرنے لگتے ہیں. یہ وجہ ہے. آپ لوگ بخوبی سمجھ رہے ہوں گے. آپ دیکھیں گے اس کو مثال کے طور پہ سمجھیے. گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی جو بہت عزت والا ہے، اس کو ہم لوگ بہت عزت دے رہے ہیں، چاچا بابا دادا کہہ کے پکار رہے ہیں. اور کچھ دنوں بعد پتہ چلتا ہے کہ جس کو ہم بہت عزت دار سمجھتے تھے وہ دراصل شراب بیچنے کا کام کرتا ہے یا زناکاری والا جو ہے کام کرتا ہے. کیا ہم عزت کریں گے؟ کوئی نہیں نہیں سر. اوبیس نہیں کریں گے. اس کا سب سے بڑا ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو ہمارا بھروسہ تھا وہ بھروسہ ٹوٹ گیا کہ بہت عزت و احترام والے شخص سے ہم ان کی عزت کیا کرتے تھے، لیکن پتہ چلا کہ ہمارا جو ایک معیار ہے اس معیار میں وہ کھرا نہیں اترے، تو پھر اس کے بعد وہ کبھی عزت نہیں کریں گے. اسی طریقے سے
ہم نے اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی بزرگ کو، صالح کو، کوئی بھی، صالح مطلب ہوتا ہے نیک انسان، کسی کو بھی حد سے زیادہ ہم نے عزت دے دی، تجاوز کر دی، ان کی بہت زیادہ عزت و احترام اور تکریم کر دیا، اور پھر پتہ چلا کہ یہ دراصل ہم جس کی ادب و احترام کر رہے ہیں، دراصل وہ ہماری کسی بھی معاملے میں مددگار ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 171 میں. سورہ نساء جو ہے وہ قرآن کی چوتھی سورہ ہے. کہ یا ایھا الکتاب، اللہ رب العزت کس سے کہہ رہا ہے؟ اے کتاب والوں سے کہہ رہا ہے نا، اہل کتاب سے. یا ایھا الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ تعالی کے متعلق حق کے سوا کوئی بات نہ کرو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت یہاں کیا تاکید کر رہا ہے؟ یہاں تاکید کر رہا ہے کس کو؟ اہل کتاب. اب اہل کتاب میں سب ہے، یہودی بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں، ہے نا. کہ اپنے دین میں حد سے آگے نہیں بڑھنا. اب دین میں حد سے آگے بڑھنا، آپ کو میں بتا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ، اس میں اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا کہ آج کا دن مکمل ہو گیا، اب نہ کوئی چیز بڑھائی جا سکتی ہے اور نہ گھٹائی جا سکتی ہے. اور جو آپ لوگ بیان کرتے ہیں یا روز کلاس آپ کرتے ہیں اور اس میں پڑھا جاتا ہے کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، وہ یہی ہے کہ ہر بدعات گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے. بدعات دراصل ہے کیا؟ دین میں اضافہ ہے، اللہ کے دین سے اضافہ. اللہ نے ایک حد نافذ کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ مہر لگا دیا، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے، نعوذ باللہ، ہمیں نہیں، ان لوگوں کو جو بدعات ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین ہم تک نہیں پہنچایا. پھر وہ نیاز بھی کرتے ہیں، فاتحہ بھی کرتے ہیں، مزاروں پہ چادر بھی چڑھاتے ہیں، قوالیاں بھی ہوتی ہیں، گیت بھی ہوتا ہے، ناچ بھی ہوتا ہے، ڈرامہ ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. بسم اللہ. اور پھر جب آپ صحیح دین ان کو بتاتے ہیں یا سمجھاتے ہیں تو ان کا یہ قول ہوتا ہے کہ ہمارے باپ دادا جو ہے یہ کرتے آئے ہیں، کیا وہ غلط تھے؟ قرآن میں اللہ رب العزت اسی بات کو تو پھٹکار لگاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پہ چلیں گے. دین باپ دادا کا نہیں چلے گا، دین کسی اولیاء کا نہیں چلے گا، کسی پیر کا نہیں چلے گا، حتیٰ کہ کسی پیغمبر کا بھی نہیں چلے گا. پیغمبر تو کبھی بھی یہ الگ دین نہیں چلا سکتے، نعوذ باللہ، لیکن دین جو چلے گا وہ اللہ کا چلے گا. تمام پیغمبر آئے اور انہوں نے اللہ کے دین کو ہی چلایا، اللہ کے دین کو، اللہ کے سسٹم کو، اللہ کے قانون کو ہی ہم پر نافذ کیا. تو اس حد میں پیغمبر تو نہیں آئے گا، لیکن کسی اور کے دین کو قبول نہیں کیا جائے گا. مثال کے طور پہ اکبر بادشاہ جب وہ بادشاہ بنا تو اس نے ایک نیا دین چلایا، دین الہی، نیا دین. کیا دین محمدی کافی نہیں تھا؟ کیا دین رحمان کافی نہیں تھا؟ چونکہ اکبر پڑھا لکھا نہیں تھا، اور سب سے بڑی بات کہ وہ مزاروں سے اپنے حاجت مانگا کرتا تھا. تو اب امیجن کر کے دیکھیے، یہ جو ترک دین ہونا یا دین میں حد سے زیادہ تجاوز کر لینا، وہ کیوں تھا؟ وہ اس لیے تھا کیونکہ وہ اپنے نام نہاد معبودوں سے مانگا کرتا تھا اور وہاں سے اس کو مرادیں نہیں پوری ہوتی تھی، اس نے نیا دن چلا لیا. خیر، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو. اللہ نے ایک باؤنڈری جو ہے وہ ایک
زون بنا دیا، اسی زون میں ہمیں رہنا ہے، اس سے نہ آگے بڑھنا نہ اس سے پیچھے. ٹھیک ہے. حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالی کے فرمان، یعنی یہی ولا وقالوا لا تذرنا، اس کے بارے میں مروی ہے کہ یہ سب ود سوا، یہ ود سوا جو ہے، یاغوس، یعوق، نصر، یہ قوم نوح کے نیک لوگ تھے، صالح لوگ تھے. نوح علیہ السلام کے قوم کے صالح لوگ تھے، ان کی نسل سے تھے یہ. ود، سوا، یاغوس، یعوق اور نصر، پانچ نسل ہے نا. جب وہ مر گئے تو شیطان نے ان کی قوم کو سمجھایا کہ نیک لوگ تھے. ٹھیک ہے. اور جہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں بطور یادگار پتھر نصب کر دو، یعنی پتھر کی جو ہے چیزیں رکھ دو، اور ان پتھروں کو ان کے ناموں سے موسوم کرو. لہذا انہوں نے ایسا ہی کیا. ٹھیک ہے. قرآن میں ان کا ذکر بھی ہے، لیکن اس دور میں ان پتھروں کو پوجا نہیں گیا، صرف پتھر جو ہے وہ رکھ دیے گئے ان کے نام پہ. جب یہ لوگ مر گئے تو اس کے بعد یعنی جو لوگ آئے، وہ جہالت ان پر چھا گئی، علم جاتا رہا، اور اصل بات بھول گئے. اصل بات کیا بھول گئے؟ کہ یہ لوگ نیک لوگ تھے، انسان تھے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان یادگاروں کی پرستش شروع کر دی، عبادت شروع کر دی. کس کی؟ ود کی، سوا کی، یاغوس کی، یعوق کی اور نصر کی. یہ نوح علیہ السلام کے اولادوں میں سے تھے. ٹھیک ہے. یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی ہے، کتاب التفسیر، حدیث نمبر 4920، 4920. صحیح بخاری کی حدیث ہے 4920. جزاک اللہ خیر مکثیر. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ متعدد اسلاف اہل علم نے بیان کیا ہے کہ جب وہ مر گئے، یہ جو 5 لوگ تھے مر گئے، تو پہلے یہ لوگ ان کی قبروں کا مجاور بنے، دیکھ ریکھ کرنے والے. پھر ان کے مجسمے بنائے گئے، ان کی تصویر بنائی گئی. پھر زمانہ دراز گزرنے پر ان کی عبادت کرنے لگے. ایک اور واقعہ ہے، عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میری تعریف کرنے میں حد سے نہ گزر جانا. کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس سے؟ وقت کے دوسرے خلیفہ سے، عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم میری تعریف کرنے میں حد سے نہ گزر جانا، جیسا عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں نصارہ حد سے تجاوز کر بیٹھے. کیا ان لوگوں نے؟ اتنا حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لوگوں نے نہیں کری یہ اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں؟ نہیں کہا گیا؟ کیا ان کو مشکل کشا نہیں کہا گیا؟ بولیے، آپ لوگ بولیے. آج کے دور میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا نہیں مان لیا گیا؟ نہیں کہا گیا کہ بھر دو جھولی میری یا محمد؟ کہا گیا نہیں کہا گیا؟ جھولی کون بھرے گا؟ اللہ بھرے گا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جھولی اللہ نے ہی بھرا. بھرنے والی ذات وہی ہے، وہی دستگیر ہے، وہی مشکل کشا ہے، کوئی اور نہیں ہے. وہی جو ہے حاجت رواں ہے، جن کی ضرورتیں ہوتی ہیں وہی پوری کرتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بول دیا تھا کہ حد سے زیادہ میری تعریف مت کرنا، حد سے زیادہ تجاوز مت کرنا. تم سے پہلے جو قوم گزری، یعنی
عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ عنہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تعریف میں جو نصارہ تھے، کرسچن تھے، حد سے تجاوز کر بیٹھے. میں تو ایک بندہ ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں تو ایک بندہ ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور حدیث لکھ لیجئے، صحیح بخاری کتاب الانبیاء حدیث نمبر 3445. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ خاتم النبی کہہ رہے ہیں، آخر الزماں کہہ رہے ہیں، آمنہ کے لال کہہ رہے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان پر ہمارے ماں باپ، ہمارے اہل و عیال قربان. کیا قلم نہیں توڑ دیا انہوں نے یہ بات کہہ کے کہ میں تو ایک اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ کا بندہ کہو اور رسول کہو، بس کافی ہے. 3445. ایک اور حدیث میں عمر رضی اللہ عنہ ہی جو ہے وہی مروی ہیں اس حدیث کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلو سے بچ کر رہو، یعنی حد سے زیادہ تجاوز، حد سے زیادہ ادب و احترام، بچ کر رہو. تم سے پہلے لوگوں کو غلو یعنی مبالغہ ہی نے ہلاک کیا تھا. واہ اکبر. سنن نسائی کی حدیث ہے، کتاب المناسک حدیث نمبر 3059. 3059. 3059. 3059. مسند احمد کی حدیث ہے. اور ٹھیک ہے، کلیئر ہے. تو غلو میں حد سے زیادہ نہیں بڑھنا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ کئی بار ایسا ہوتا ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی بڑی شخصیت آتی ہے اور ہم کھڑے ہو کے ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں کرنا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ بچوں کو اسکول میں یہی سکھایا جاتا ہے. ٹیچر آتے ہیں بند کر دو. بچوں کو کہ گڈ مارننگ سر، کھڑے ہو کے بولے گا. جو بچہ کھڑا نہیں ہوتا ہے ٹیچر پٹتا ہے، تم کھڑے نہیں ہو. امیجن کر کے دیکھیے آپ یہ چیزیں. ٹھیک ہے. تو دین اسلام کسی کو بھی حد سے زیادہ عزت نہیں دیتا، کسی کو ذلیل نہیں کرتا، سب کو برابر کا حق دیتا ہے. آگے دیکھتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلق المتنطعون طلح ثلاثہ. تکلف کرنے والے اور حد سے بڑھنے والے ہلاک ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار فرمایا. تکلف کرنے والے اور حد سے بڑھ جانے والے ہلاک ہو جائیں. 3 بار کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حد سے زیادہ نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. صحیح مسلم کتاب العلم حدیث نمبر 2670. 2670. اب ایک چیز آپ لوگ غور کیجیے، ایک چیز کہ جو شروع میں نے جو یہ باب بتائے ہیں، جتنے بھی پچھلے ہے نا، جتنے بھی باب بتائے ہیں اب تک، اگر 2 ابواب اچھی طرح اگر آپ سمجھ لیں تو اس پر اسلام کی جو باقی ادیان ہیں، ٹھیک ہے، اس کی حیثیت جو ہے وہ واضح ہو جائے گی اور دلوں کو پھیرنے میں
اللہ رب العزت کی قدرت کا عجیب و غریب کرشمہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا. عجیب و غریب. کیا آپ لوگوں نے اس چیز کو محسوس کیا اب تک توحید جو پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ تو سمجھ میں آیا کہ توحید جو ہے وہ دراصل ہے کیا؟ جس کو سمجھ میں نہیں آیا ہے وہ بھی اپنے رائے رکھ سکتا ہے. اب آپ ایک چیز غور کیجئے کہ نوح علیہ السلام کے بعد ٹھیک ہے اس زمین پر روما ہونے والا جو سب سے پہلا شرک ہے وہ کیا ہے؟ بزرگوں کے ساتھ حد کے درجے سے محبت اور اس کی عظمت میں غلو کرنا. اور بت پرستی وہیں سے شروع ہوئی. پتہ ہے آپ کو بت پرستی وہیں سے شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے بت پرستی نہیں تھی. نوح علیہ السلام کے بعد سے ہی بت پرستی شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ ایک چیز نوٹس کیجئے کہ سب سے پہلے جس چیز میں تغیر ہوا ہے وہ کیا ہے؟ انبیاء کرام کا دین تھا. اسی باب میں آپ کو اس بات کا غور و فکر کرنے کا دین میں جو ہے تغیر جو ہے وہ آپ کو غور و فکر کرنے کا موقع ملا ہے کہ اسباب بھی معلوم ہوتا ہے. اور حالانکہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ ہی نے بھیجا اس دنیا میں. ٹھیک ہے. پھر بھی لوگوں نے ان کی پرواہ نہیں کی. آج بھی وہی حال ہے. آپ کو میں بتا دوں پاکستان کے کچھ علاقے میں بڑے پیر صاحب کی باضابطہ مورتی بنائی گئی ہے اور ان کی آرتی اور ان کی پوجا شروع ہوتی ہے. مسلمان کرتے ہیں. کین یو امیجن ایٹ؟ امیجن کر کے دیکھیے آپ اس چیز کو. اللہ اکبر. پرواہ نہیں کی. نہ. اب بات آتی ہے بدعات کی. لوگ بدعات اور محادثت کو بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں. نئی چیز جو دن میں ہوتی ہے نا بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں. حالانکہ شریعت اسلام جو ہے وہ فطرت سالمہ ہے لیکن اس کو جلدی تو قبول نہیں کرتے ہیں. نہیں کرتے ہیں قبول. آپ ان کے سامنے حق بیان کر کے دیکھیے. آپ ان کے سامنے حدیث بیان کر کے دیکھیے. ان کے سامنے قرآن کی آیت بیان کر کے دیکھیے. سیدھے ان کا پہلا سوال جو ہوگا وہ یہ کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے ہیں وہ غلط ہے کیا؟ پہلا سوال یہی ہوگا. ہمارے باپ دادا وہ کیا لکھوا کر لگا رہے تھے کہ وہ غلط نہیں ہوں گے؟ ٹھیک ہے. اب ایک اور جو اسی باب میں آپ کو سمجھنے کو ملا اس چیپٹر میں سمجھنے کو ملا کہ شرک شروع ہونے کی جو بنیادی وجہ یہ تھی کہ حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط کر دینا ملا دینا. جس کے دو وجہ اسباب میں تھے. ایک تو بھائی بزرگوں کے ساتھ حد سے زیادہ ان کو ترجیح دینا عقید و محبت تھی. اور دوسرا یہ کہ بعض اہل علم جن کے دین کا علم تھا ٹھیک ہے علم الدین نے کچھ ایسے امور سر انجام دیے کہ جن میں ان کی نیتیں درست تھیں مگر بعد والوں نے یہ سمجھا کہ اہل علم کی مراد کچھ اور تھی. وہ جو میں نے بتایا نا ود سوا والی کہانی وہ لوگ نیک لوگ تھے. ان کی یاد میں پتھر رکھی گئی. یہاں تک تو ٹھیک تھا. لیکن اس کے بعد والے جو لوگ ہیں وہ سمجھے نہیں دراصل اور وہ کفر پر مبنی ہو گیا. شرک پر. جو نوح علیہ السلام کی بات میں نے بتائی سورہ نوح میں آپ کو مل جائے گی یہ چیزیں. اور اس میں کچھ بتوں کے نام بھی بتائے گئے ہیں. اب فطری طور پہ انسان کا جو مزاج ہے اس کی طبیعت ہی کچھ ایسی ہے کہ اس کے دل میں حق جو ہے وہ بہت دھیرے دھیرے آتا ہے. اور اگر حق آ بھی گیا
تو اگر اس پہ عمل نہ ہو تو وہ دھیرے دھیرے کم ہوتا جاتا ہے، لیکن باطل جو ہوتا ہے، جو جھوٹ، فریب، شیطانی کام، یہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جائے گا۔ آپ دیکھیں کوئی اگر آدمی شراب پینا شروع کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی گناہ بھی وہ کرنا اپنا فخر سمجھنے لگتا ہے۔ شراب بھی پیے گا، زنا بھی پیے گا، پھر اسمیک بھی پیے گا، چرس بھی پیے گا، گنجا بھی پیے گا، سب پیے گا۔ اللہ اکبر۔ اب جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسلاف جو اہل دین کے تائید ہے، اور جو ابن قیم رحمہ اللہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ بدعات جو ہے وہ کفر کا سبب بنتی ہے۔ انسان بدعات کرتے 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 دین سے پھر جاتا ہے، کفر کرنے لگتا ہے۔ یہاں اب ایک سوال آتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو بدعاتی جو ہے وہ کفر کیسے کرتا ہے؟ بھائی کفر کرتا ہے، آپ اس کے سامنے قرآن کی آیت بتائیے، حدیث بتائیے، وہ اس چیز کو نہ مان کر اس چیز کا انکار کر دیتا ہے جو حق ہے، اور کس چیز پر عمل کرتا ہے جو باطل ہے۔ تو حق کا انکار ہی تو کفر ہے نا، ہے یا نہیں ہے؟ بالکل سر، بالکل ہے۔ الحمدللہ۔ اب ایک اور اہم چیز وہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے، ابلیس، بدعات کے انجام سے خوب آگاہ ہے، بہت بخوبی سے آگاہ ہے کہ یہ کس طرح انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اگرچہ بدعات جاری کرنے والے کی نیت اچھی ہی کیوں نہ ہو، جو بدعت جاری کرتا ہے اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ اچھی ہوتی ہے کہ نیکی والا کام ہو، لیکن بدعات جو ہے وہ نیکیوں کے راستے سے ہوتے ہوئے کفر تک جاتا ہے، نیکیوں کے راستے سے ہوتے ہوئے۔ اس کا ایک مثال آپ ایسے سمجھیے، 5 وقت کی نماز فرض ہے ہم پر، اور باقی جو ہے نوافل نمازیں آپ پڑھیں نہ پڑھیں الگ بات ہے۔ فرض نماز کا پوچھا اللہ کے یہاں پوچھو گی، فرض نماز کی میں اللہ کی محبت میں اور نیکیوں کرنے کے لالچ میں 6 وقت کی نماز فرض پڑھوں تو جائز ہے کیا؟ نہیں سر۔ نہیں سر۔ نہیں جائز، الحمدللہ۔ اب ایک اور مثال سمجھ لیجیے، بعض لوگ جو ہے وہ سور کا گوشت کھاتے ہیں، آپ کو ان پر ترس آئے گا کہ حرام چیز کھا رہے ہیں، اللہ نے اس کو حرام کیا ہوا ہے، چلو اس کو حلال کرنے کی نیت سے بسم اللہ پڑھ کے سور کو ذبح کر دیتے ہیں، کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ بالکل نہیں سر، حرام ہی رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے حد نافذ کر دیا ہے، اب اس حد سے آگے تجاوز کرنا ہی بدعات ہے، اور وہی بدعات کفر تک لے جاتا ہے کہ آپ بدعات کرتے کرتے اللہ کی نافرمانیوں پر مبنی ہو جاتے ہیں۔ کسی کے اگر قرآن کی آیت بتائیے، اس کا دل اگر نرم نہیں ہوتا وہ کافر ہے، کفر پر مبنی ہے وہ۔ ہاں؟ جیسے وما انت بمشمن من فی القبر، آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبر میں دفن ہے۔ یہ کسی کے سامنے قرآن کی آیت بیان کیجیے اور اس کا یہ ماننا ہے کہ نہیں نہیں قبر والے سنتے ہیں، سوئے ہوئے ہیں اور اٹھتے ہیں اور بات سنتے ہیں اور حاجت پوری کرتے ہیں، تو وہ کفر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ جی سر۔ بالکل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو شیطان بخوبی جانتا ہے کہ بدعات جو ہے وہ کہاں لے کر جائے گا، اور اسی پر زور ڈلواتا ہے۔ اب اسی باب سے ایک اور، یعنی اسی چیپٹر سے ایک اور قاعدہ سمجھ میں آیا، اور ایک اصول جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ غلو سے قطعی طور پر اجتناب کرنا چاہیے، یعنی بچنا چاہیے۔
کیونکہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے، انجام اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اور جو شخص بھی غلو کی طرف مائل کرے اس کے متعلق بھی علم ہونا چاہیے۔ اگر علم نہیں ہوگا تو آپ کو غلو بھی سمجھ میں نہیں آئے۔ جیسے ابھی اس سے پہلے آپ لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ کوئی بہت بڑا بزرگ بھی آپ کے پاس ہے تو آپ جس کرسی پر بیٹھیں یا زمین پر بیٹھیں اس اٹھ کر ادب نہیں کرنا ہے، پتہ تھا یہ بات آپ لوگوں کو؟ نہیں نہیں سر، ہم لوگ تو ریسپیکٹ میں اٹھ جاتے تھے۔ نہیں پتا تھا سر۔ بس ریسپیکٹ بھجن ایک تو بہت یعنی اہم چیز ہے جو عقلی طور پہ وہ یہ ہے کہ ریسپیکٹ جو ہے وہ تھالی میں دیا سندور کمکم رکھ کے آرتی اتارنے سے نہیں ہوتی۔ کوئی کتنا بھی بڑے عہدیدار آئے اور میں کھڑا ہو جاؤں تو وہ ریسپیکٹ ہو ہی نہیں سکتا جب تک میرے دل میں ریسپیکٹ اس کے لیے نہ ہو، ہے نا؟ اگر کوئی عہدیدار آ رہا ہے میری مجبوری ہے کھڑا ہونا تو کاہے کا ریسپیکٹ؟ میں من میں اس کو گالیاں بک رہا ہوں، اس سے میرے اچھے معاملات نہیں ہیں، اس سے میرے اچھے اخلاق نہیں ہیں، تو کاہے کا ریسپیکٹ؟ دین اسلام اس چیز کو بخوبی جانتا ہے۔ اسی بات سر آواز نہیں آ رہی ہے۔ بولیے۔ سر آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی۔ آواز سر نہیں آ رہی ہے، بالکل کٹ رہی ہے۔ اچھا ایک منٹ بس، اب آ رہی ہے میری آواز؟ جی سر۔ جی سر۔ الحمدللہ۔ تو اب اسی باب سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ قبر پر کسی بھی یعنی صالح اور نیک آدمی ہو، اس کا قبر ہو اور وہاں جا کر بیٹھ کر کوئی نیکی، جیسے مثال کے طور پہ لوگ قرآن جا کے قبرستان میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، منع ہی ہے اس جگہ پہ قرآن نہیں پڑھنا ہے، لیکن لوگ جا کے قبر پہ بیٹھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ کیا اس کا لاجک ہے؟ مجھے آج تک نہیں سمجھ میں آیا۔ مرنے والا مر گیا، آپ اس کو اصالہ ثواب پہنچا رہے ہیں، وہ تو آپ کہیں سے بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اصالہ ثواب پہلی بات تو کہ آپ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، یعنی آپ اس کی اولاد میں سے ہیں تو پہنچے گا، پہلی بات۔ دوسری بات، قبر پر ہی جا کے قرآن کیوں پڑھنا؟ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ جو بھی مجسمہ ہیں، مورتیاں وغیرہ، اس کی ممانعت اسلام نے کیوں دیا؟ کہ انسان یہیں سے بدعات اور کفر پر مبنی ہو جاتا ہے۔ اس کا حکمت سمجھ میں آتا ہے اسی چیپٹر سے۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ واقعی تفسیر حدیث اس میں پڑھتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے درمیان حائل ہوا تھا، پھر بھی سمجھتے ہیں کہ قوم نوح علیہ السلام کا جو یہ عمل ہے، یعنی قبر پرستی سے بزرگوں کی جو یعنی غایت درجہ تعظیم کرنا، قبروں پر مجاور بننا وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں یہ کیا سمجھتے ہیں؟ افضل ترین عبادت ہے۔ اور یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ جس بات سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ ایسا کفر ہے کہ جو کسی کے جان و مال کا جو ہے مباح کرتا ہے۔ تو آج کے باب سے آپ لوگوں نے کیا سیکھا وہ ضرور بتائیے مجھے۔ جی نہیں جاگ رہا ہے۔ کیا سمجھ میں آیا آج کے کلاس میں آپ لوگ کو؟ جی کلاس لے رہی ہوں، جا کے دوائی لیا آصف چاچا کے یہاں سے۔
किसी को कुछ समझ में आया या नहीं? टेम्परेचर बॉडी गर्म हो रही है, बुखार आ रही है? ये कैसे पता चलेगा? मतलब तुम्हें गर्म लग रही है या ठंड लग रही है? लग रही है गर्म। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? जी सर आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, सब अच्छा, बहुत अच्छे समझ में आया है सर। ये है बिदत जो है, ये गुमराही है, ये गुमराही हमें जहन्नुम में लेके जाएगी। सबसे मेन तो बिदत है सर इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। सर इसी बिदत से ना, अब ये भी हमारे घर में एक बात हो गई थी, इस बिदत के ऊपर ही ऐसा हुआ था। हमारे चाचा को गुजरे हुए 4 महीने हो गए, तो मैं दवाई लेने गई थी, तो उनके यहाँ पे कल की तैयारी चल रही थी अभी। ज्यादातर सर ये औरतें ज्यादा फैलाती हैं, बिदती वाले काम औरतें ज्यादा फैलाती हैं। तो हमारी चाची और उनके बेटे की बहू बकायदा एक लिस्ट लेके बैठी हुई थी सर, कि कल को क्या क्या प्रोग्राम रखना है और कितना खाना बनवाना है। मैंने समझा के आई कि कुछ भी तैयारी नहीं करनी है, तो गुना मिलेगा, बहुत बहुत बड़ी अच्छा। गुमराही है और तुम्हारा इतना खर्चा होगा। बहुत समझा के आई सर मैं, तो उन्होंने सबने कैंसिल कर दिया कल का। मतलब लिस्ट लेके, माशाअल्लाह। सर लिस्ट लेके बैठी हुई थी कि माशाअल्लाह। हमें इतने मेहमानों को बुला